نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ رحمہ اسلامک سینٹر کی جانب سے منعقدہ دورہ قرآن کے ہم 12 پارے کمپلیٹ کر چکے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم پارہ نمبر 13 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس دعا کے ساتھ آغاز کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے، ہم جو کچھ پڑھیں سیکھیں سمجھیں اس پر عمل کر سکیں، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا کر دیں، آمین۔ پارہ نمبر 12 کے اینڈ پہ ہم یوسف علیہ السلام کا واقعہ سن رہے تھے کہ جب ان کو قید خانے سے باہر نکلوانے کی بات ہوئی اور انہوں نے ان معاملات کی تصدیق کرانے کا کہا جس کی وجہ سے ان کو قید خانے میں ڈالا گیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ اس واسطے کہ عزیز نے جان لیا میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ بھی کہ اللہ دغا بازوں کے ہتھ کنڈوں کو چلنے نہیں دیتا۔ آج 13واں پارہ جو ہے وہ اسی کے آگے سے سٹارٹ ہو رہا ہے، جب یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے، یقیناً میرے پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا اور بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، یعنی یوسف علیہ السلام کو، کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں۔ پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے ہاں آج سے ذی عزت اور امانت دار ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا قبضہ دے دیا کہ وہ جہاں کہیں چاہے رہے سہے، ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں، ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کا اخروی اجر بہت ہی بہتر ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے اسے نہ پہچانا۔ جب انہیں ان کا اسباب مہیا کر دیا گیا تو کہا کہ تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ سے ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں ہوں بھی بہترین میزبانی کرنے والا۔ یعنی جب ملکوں میں قحط پڑا تو پھر یہاں آتے تھے لوگ، کیونکہ ان کی حکمت عملی اتنی اچھی تھی کہ ان کے پاس غلہ محفوظ تھا، تو انہوں نے پھر لوگوں کو وہ غلہ اس طرح دیا کہ سامان لاتے تھے اور ناپ کے اتنا ہی غلہ ان کو دے دیا جاتا تھا۔ تو جب فلسطین میں جو ان کے بھائی تھے یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے باقی، اور وہ بھی ظاہر قحط سالی کا وہ علاقہ بھی شکار ہوا تھا، تو وہ بھی یہاں سے غلہ لینے کے لیے آئے، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ دیا اور کہا کہ آئندہ جب تم آؤ گے، انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، ٹھیک ہے، لیکن بھائیوں نے ان کو نہیں پہچانا، کیونکہ جب بچپن میں دیکھا ہوا تھا، جب کنویں میں پھینکا تھا، اب تو ماشاءاللہ وہ جوان ہو چکے تھے اتنے بڑے، تو انہوں نے نہیں پہچانا ان کو۔ لیکن یوسف علیہ السلام کو تو اپنے بھائیوں کی پہچان تھی نا، وہ فوراً پہچان گئے کہ تو میرے اپنے بھائی ہیں، تو انہوں نے کہا اب کی بار جب تم دوبارہ آؤ گے نا تو اپنے چھوٹے والے بھائی کو لے کے آنا جو تمہارے باپ کا بیٹا ہے دوسری ماں سے نا، اس کو بھی لے کے آنا۔ بس اگر تم اسے لے کر پاس نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی ناپ بھی نہ ملے گا، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ آنا، یعنی ان کو کہا کہ اگر نہیں لائے نا اس کو پھر میرے پاس مت آنا اب، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ہم اس کے باپ کو اس کی بابت منائیں گے اور پوری کوشش کریں گے۔ اپنے خدمتگاروں سے کہا ان کی جو پونجی ہے جو یہ لے کر آئے تھے ان کی بوریوں میں واپس رکھ دو، جو سامان یہ لائے تھے نا جس کی وجہ سے انہوں نے غلہ لیا ہے وہ سامان بھی واپس کروا دیا کہ یہ واپس رکھ دو، اور جب وہ لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ پھر جلدی لوٹ کر آئیں۔ یہ انہوں نے ایک تدبیر کی تھی کہ اپنے بھائی کو بلانے کی اپنے پاس۔ جب یہ لوگ لوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے تو کہنے لگے ہم سے تو غلے کا ناپ روک لیا گیا، جب تک آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیں کہ ہم پیمانہ بھر کر لائیں اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، پکا وعدہ کیا انہوں نے۔ اب یعقوب علیہ السلام تو اپنے بیٹوں پہ بھروسہ نہیں نہ کرتے تھے، کیونکہ بڑے بھائی کو بھی ایسے ہی لے کے گئے تھے، اس سے جو بڑے تھے یوسف علیہ السلام کو بھی یہی کہہ کے لے کے گئے تھے نا کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے، لیکن کیا ہوا، آ کر کہتے اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ اب چھوٹے بھائی کو وہ دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے تو اس بابت تمہارے پاس ویسا ہی اختیار ہے جیسا اس سے پہلے کہ اس کے بھائی کے بارے میں تھا، بس اللہ ہی بہترین حافظ ہے اور سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔
اب جب انہوں نے اپنا وہ سامان کھولا، اسباب کھولا، تو اپنا سرمایہ وہاں موجود پایا، جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا۔ کہنے لگے اے ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے تو یہ ہمارا سرمایہ بھی انہوں نے واپس کر دیا ہے، یعنی جو چیزیں بیچ کر غلہ لائے تھے وہ بھی واپس آ گیا، انہوں نے دے دیا ہے۔ ہم اپنے خاندان کو رسد لا دیں گے، اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے، اور ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ زیادہ پائیں گے۔ اس وقت یہ ہوتا تھا جتنے اونٹ اتنا غلہ مل جاتا تھا اونٹ پہ لادنے کے لیے۔ غلہ کھانے پینے کی چیزوں کو کہتے ہیں، قحط جو پڑ گیا تھا، کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھیں، اناج ہو گیا، گیہوں، گندم وغیرہ یہ چیزیں نہیں تھیں نا، یہ لینے آتے تھے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو زیادہ لائیں گے، یہ ناپ میں بہت آسان ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تو اسے ہرگز ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دو کہ تم اسے میرے پاس پہنچا دو گے، سوائے اس ایک صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ۔ جب انہوں نے پکا قول قرار کیا تو انہوں نے کہا ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے، یعنی انہوں نے پھر اللہ کی قسم کھا لی کہ ہم اپنے اس بھائی کی حفاظت کریں گے، آپ بھیج دیں۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بچوں، تم سب ایک دروازے سے نہ جانا، حالانکہ بلکہ کئی کئی جدا دروازوں سے داخل ہونا، میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال تو نہیں سکتا، حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے، اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ سارے لڑکے جوان ماشاءاللہ سارے جا رہے ہو تو ایک ہی دروازے میں سے نہ جانا۔ ایک دفعہ ایک دم لوگوں کو ذرا حیرت سی ہوتی ہے نا، جھٹکا لگتا ہے، نظر لگ جاتی ہے کہ ایک دم سارے بھائی آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا الگ الگ دروازوں سے جانا، ٹھیک۔ لیکن یہ کہ پھر بھی نقصان سے بچانے والا تو اللہ ہی ہے، ویسے ایک احتیاط انہوں نے بتائی ہے۔ جب وہ انہی راستوں سے جن کا حکم ان کے والد نے انہیں دیا تھا گئے، کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دی ہے وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچا لے، مگر یعقوب علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا ہوا ایسے جسے اس نے پورا کر لیا۔ بلا شبہ وہ ہمارے سکھلائے ہوئے علم کا عالم تھا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یہ سب جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور اس کو بتایا میں تیرا بھائی یوسف ہوں۔ کتنے سالوں بعد اپنے چھوٹے بھائی سے ملے نا، اور اس کو بتایا میں تیرا بھائی یوسف ہوں، بس جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں تم غم نہ کرنا۔ ان کو پتا تھا یہ بڑے بھائی ہیں نا، یہ چھوٹے بھائی کو بھی تنگ کرتے ہوں گے جیسے مجھے کرتے تھے، تو اس کو تسلی دی بھائی جو کچھ یہ تمہارے ساتھ کرتے رہے نا، اب تم پریشان نہ ہونا، تم اس کا رنج غم نہ کرنا۔ پھر جب انہیں ان کا سامان اسباب ٹھیک ٹھاک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے اسباب میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والو، تم لوگ تو چور ہو۔ انہوں نے ان کی طرف منہ پھیر کر کہا تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ بھائی واپس جا رہے تھے نا، سارے جا رہے تھے واپس، تو اس نے کہا تمہاری کیا چیز گمی ہے؟ جواب دیا شاہی پیمانہ گم گیا ہے، جو اسے لے کر آئے گا اس کا انعام ایک اونٹ کے برابر غلہ ملے گا جو ڈھونڈ کے لائے گا، اس وعدے کا میں ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم لوگ خوب علم رکھتے ہو کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ اب انہوں نے قسم کھائی کہ ہم نے چوری، اور واقعی انہوں نے چوری تو نہیں نہ کیا ہوا تھا، وہ تو چھپا کے ان کے گلے میں رکھا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا اچھا چور کی سزا کیا ہے اگر تم جھوٹے ہو تو؟ انہوں نے ان سے پوچھا، یعنی ان کے بھائیوں سے پوچھا تمہارے علاقے میں چور کی کیا سزا ہے اگر کوئی جھوٹ بولے؟ اور یہ بات یوسف علیہ السلام کو بھی پتا تھی کہ ان کے ہاں چور کی کیا سزا ہے۔ ان کے ہاں چور کی یہ سزا تھی کہ جو چور ہوتا تھا نا اس کو پکڑ کے قید کر لیتے تھے، اس کو نہیں جانے دیتے تھے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے اسباب میں سے وہ پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے، ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان کی تلاشی شروع کی اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے، پھر اس پیمانے کو اپنے بھائی کے سامان زنبیل سے نکالا، ہم نے یوسف کے لیے اس طرح کی تدبیر کی اس بادشاہ کے قانون کی روح سے یہ اپنے بھائی کو نہیں لے جا سکتے تھے مگر یہ کہ اللہ کو منظور ہو۔ اب ہم جس کے چاہیں درجے بلند کر دیں، ہر ذی علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے۔ انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی، اب بھائی کیا بولے، اگر اس نے چوری کی تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اور یہ نہیں پتا کہ وہی ہیں یوسف علیہ السلام۔ انہوں نے بس بچپن کی کوئی بات ہوئی ہوگی ان کے ذہن میں، کہا اس کے بھائی نے بھی ایک دفعہ چوری کی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا، یعنی نہیں بتایا کہ میں یوسف ہوں، اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا، کہا کہ تم بدتر جگہ میں ہو،
اور جو تم بیان کرتے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ انہوں نے کہا اے عزیز مصر، اس کے والد بڑی عمر کے بالکل بوڑھے شخص ہیں، آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، ہم دیکھتے ہیں آپ بڑے نیک اور نفیس انسان ہیں۔ یعنی انہوں نے کہا ہم بھائیوں میں سے کسی کو رکھ لیں، اس کو جانے دیں، اس کے بارے میں ظاہر وہ قسم کھا کے آئے تھے نا، اس کو جانے دیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم ناانصافی کرنے والے ہو جائیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ چوری ایک نے کی ہے، سامان ایک کے اس میں سے نکلا، دوسرے کو کیسے پکڑ لیں؟ یہ تو ناانصافی ہے۔ جب یہ اس سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورے کرنے لگے۔ ان میں جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا تمہیں نہیں معلوم تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ کول قرار لیا ہے، اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں تم کوتاہی کر چکے ہو، پس میں تو اس سرزمین سے بالکل نہیں ٹلوں گا جب تک والد صاحب خود مجھے آنے کی اجازت نہ دیں۔ یا اللہ تعالیٰ میرے لیے اس معاملے کا کوئی فیصلہ کر دے، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم سب والد صاحب کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو ابا جی آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے، ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے تو نہیں، ہمیں کیا پتا تھا وہاں جا کے چوری کرے گا۔ مقصد یہ ان کا کہنے کا بھئی ہم نے تو یہ کہا تھا ہم اس کی حفاظت کریں گے، اب ہمیں کیا پتا وہاں جا کے چوری کر لے گا، تو آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے اس لیے پکڑا گیا ہے۔ آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لیں جہاں ہم تھے، اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم یقیناً بالکل سچے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ تو نہیں، بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنائی ہے، بس اب صبر ہی بہتر ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے، وہی علم و حکمت والا ہے۔ پھر ان سے منہ پھیر لیا اور کہا ہائے افسوس یوسف، ہائے یوسف۔ ان کی آنکھیں بوجہ رنج و غم کے سفید ہو چکی تھیں، نابینا ہو گئے تھے، رو رو کے اپنے بیٹے کو اتنا یاد کرتے تھے کہ ان کی آنکھوں کی نظر چلی گئی تھی اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے۔ بیٹوں نے کہا واللہ آپ ہمیشہ یوسف کی یاد میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ گھل گھل کے ختم ہی ہو جائیں گے۔ یعنی ان بیٹوں کو تکلیف ہوتی تھی کہ ابا جی اس کو اتنا یاد کرتے ہیں کہ آنکھیں ختم کر لیں رو رو کے اس کے پیچھے، یوسف علیہ السلام کے پیچھے۔ تو والد صاحب نے کہا، انہوں نے کہا میں تو اپنی پریشانی اور رنج کی فریاد تو اللہ ہی سے کر رہا ہوں نا، تمہیں تو نہیں کچھ کہہ رہا نا، میں تو اللہ سے کہہ رہا ہوں نا، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا مجھے وہ باتیں یاد ہے جو تم نہیں جانتے۔ میرے بچوں تم جاؤ اور یوسف علیہ السلام کی اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے اے عزیز، ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے، ہم حقیر پونجی لائے ہیں، بس آپ ہمیں پورے غلے کا ناپ دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے، اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا جانتے بھی ہو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا کیا واقعی تو ہی یوسف ہے؟ جواب دیا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر فضل کرم کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کسی نیکوکار کا اجر ضائع تو نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے تجھے ہم پر برتری دی، اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔ جواب دیا آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں بخشے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ میرا یہ کرتا تم لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگیں اور آ جائیں، اور اپنے تمام خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ اپنے بھائیوں سے کہا۔ جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے سٹھایا ہوا قرار نہ دو تو۔ اب گھر میں جو لوگ تھے ان کو کہنے لگے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگے واللہ آپ اپنے اسی پرانے خبط میں مبتلا ہیں۔ جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا اسی وقت وہ پھر سے بینا ہو گئے، ان کی آنکھیں جانا ٹھیک ہو گئیں، اور کہا کیا میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا ابا جی آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، ہم قصوروار ہیں۔ سب بھائیوں نے کیا کیا؟ توبہ کر لی اور کہا اچھا میں جلدی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، وہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔
جب یہ سارا گھرانہ یوسف کے پاس پہنچ گیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں آؤ، اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تب انہوں نے اپنے والد صاحب سے کہا ابا جی یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ ہم نے شروع میں سنا تھا نا، انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا، اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جب کہ مجھے جیل خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا، اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا۔ میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے ملک عطا فرمایا، یعنی بادشاہی عطا فرمائی، اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھائی۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی، دوست اور کارساز ہے۔ تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوں میں ملا دے۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ آپ ان کے پاس نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنی بات ٹھان لی تھی اور وہ فریب کرنے لگے تھے۔ گو آپ لاکھ چاہیں لیکن اکثر لوگ ایماندار نہ ہوں گے۔ آپ ان پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے ہیں، یہ تو تمام دنیا کے لیے نیری نصیحت ہی نصیحت ہے۔ آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ منہ موڑے گزر جاتے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے پھر بھی مشرک ہیں۔ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عام عذاب آ جائے یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ بے خبر ہی ہوں؟ آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پوری یقین اور اعتماد کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں نہیں۔ آپ سے پہلے ہم نے بستی والوں میں جتنے رسول بھیجے سب مرد تھے جن کی طرف ہم وحی نازل کرتے تھے۔ کیا زمین میں چل پھر کر انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کیسا کچھ انجام ہوا؟ یقیناً آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے اور وہ قوم کے لوگ خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹ کہا گیا، فوراً ہی ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی، جسے ہم نے چاہا اسے نجات دی گئی۔ بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گناہ گاروں سے واپس نہیں کیا جاتا۔ ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے۔ یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں اور کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہر چیز کو، اور ہدایت اور رحمت ہے ایماندار لوگوں کے لیے۔ الحمدللہ یہاں ہماری سورہ یوسف کمپلیٹ ہو گئی۔ اب ہم سورہ رعد کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الف لام میم را، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے سب حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے، تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر وہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو ماتحتی میں لگا رکھا ہے، ہر ایک میعاد معین پر گشت کر رہا ہے۔ وہی کام کی تدبیر کرتا ہے اور وہ اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے۔ تم لوگ اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ اسی نے زمین پھیلا کر بچھا دی ہے اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کی ہیں، اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے دوہرے دوہرے پیدا کیے ہیں۔ وہ رات کو دن سے چھپا دیتا ہے، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور زمین میں مختلف ٹکڑے ہیں، ایک دوسرے سے لگاتے ہیں، اور انگوروں کے باغات ہیں اور کھیت ہیں اور کھجوروں کے درخت ہیں، شاخدار، اور بعض ایسے ہیں جو بے شاخ ہیں، سب ایک ہی پانی پلائے جاتے ہیں۔ پھر بھی ہم ایک کو ایک پر پھلوں میں برتری دیتے ہیں، اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اگر تجھے تعجب ہو تو واقعی ان کا یہ کہنا عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی ہیں جو جہنم کے رہنے والے ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو تجھ سے سزا طلبی میں جلدی کر رہے ہیں، راحت سے پہلے ہی یقیناً ان سے پہلے سزائیں بطور مثال گزر چکی ہیں، اور بے شک تیرا رب البتہ بخشنے والا ہے لوگوں کے لیے بے جا ظلم پر بھی
اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ تیرا رب بڑی سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ اور کافر کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی یا معجزہ کیوں نہیں اتاری گئی؟ بات یہ ہے کہ آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ مادہ اپنے شکم میں یا مادہ اپنے پیٹ میں جو کچھ رکھتی ہے اسے اللہ بخوبی جانتا ہے۔ اس کے پیٹ کا گھٹنا بھی اور بڑھنا بھی ہر چیز اس کے پاس اندازے سے ہے۔ ظاہر و پوشیدہ کا وہ عالم ہے، سب سے بڑا اور سب سے بلند و بالا۔ تم میں سے کسی کا اپنی بات کو چھپا کر کہنا یا با آواز بلند اسے کہنا، اور جو رات کو چھپا ہوا ہو اور جو دن میں چل رہا ہو، سب اللہ پر برابر اور یکساں ہیں۔ اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں، اور جو ان کے دلوں میں ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا، اور سوائے اس کے کوئی بھی اس کا کارساز نہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے۔ گرج اس کی تسبیح اور تعریف کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے۔ وہی آسمان سے بجلیاں گراتا ہے اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالتا ہے۔ کفار اللہ کی بابت لڑ جھگڑ رہے ہیں، اللہ سخت قوت والا ہے۔ اسی کو پکارنا حق ہے۔ جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے، مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو کہ اس کے منہ میں پڑ جائے، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں۔ ان منکروں کی پکار بس سب گمراہی ہی ہے۔ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام۔ آپ پوچھئے آسمان اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ۔ کہہ دیجئے کیا تم پھر بھی اس کے سوا اوروں کو حمایتی بنا رہے ہو جو خود اپنی جان کے بھی بھلے برے کا اختیار نہیں رکھتا؟ کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا اندھیریاں اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ کیا جنہیں یہ اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں انہوں نے بھی اللہ کی طرح مخلوق پیدا کی ہے کہ ان کی نظر میں پیدائش مشتبہ ہو گئی ہے؟ کہہ دیجئے صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے، اور وہ اکیلا ہے اور زبردست اور غالب ہے۔ اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنی اپنی وسعت کے مطابق نالے بہہ گئے، پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھے جھاگ کو اٹھا لیا، اور اس چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں زیور یا ساز و سامان کے لیے اسی طرح کے جھاگ ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ اب جھاگ تو ناکارہ ہو کر چلا جاتا ہے، لیکن لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے جو زمین میں ٹھہری رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی بجا آوری کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے اس کی حکم برداری نہ کی، اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ ہو اور اسی کے ساتھ ویسا ہی اور بھی، تو وہ سب کچھ اپنے بدلے میں دے دیں۔ یہی ہیں جن کے لیے برا حساب ہے اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ کیا وہ ایک شخص جو یہ علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں، جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو توڑتے نہیں، اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں، اور وہ اپنے رب کی رضامندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں۔ انہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے، ہمیشہ رہنے کے باغات، جہاں یہ خود جائیں گے اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولادوں میں سے جو بھی نیکوکار ہوں گے۔ ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے، کہیں گے تم پر سلامتی ہو۔ صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار آخرت کا۔ اور جو اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنتیں ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے، حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت حقیر پونجی ہے۔ کافر کہتے ہیں اس پر کوئی نشانی یا معجزہ کیوں نہیں کیا گیا؟
جواب دیجئے کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور جو اس کی طرف جھکے اسے راستہ دکھا دیتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کی تسلی ہوتی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک کام بھی کیے، ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ۔ اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، کہ آپ انہیں ہماری طرف جو وحی آپ پر اتری ہے پڑھ کر سنائیے۔ یہ اللہ رحمان کے منکر ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پالنے والا تو وہی ہے، اس کے سوا اور در حقیقت کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے۔ اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی جانب میرا رجوع ہے۔ اگر بالفرض کسی قرآن آسمانی کتاب کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے، یا زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی، یا مردوں سے باتیں کرا دی جاتی، پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ بات یہ ہے کہ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جمی نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے؟ کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی، یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی، تا وقت یہ کہ وعدہ الہی آ پہنچے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یقیناً آپ سے پہلے کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا، اور میں نے بھی کافروں کو ڈھیل دی تھی، پھر انہیں پکڑ لیا تھا۔ پس میرا عذاب کیسا رہا؟ آیا وہ جو اللہ پر نگہبانی کرنے والا ہے، آیا وہ اللہ جو نگہبانی کرنے والا ہے ہر شخص کی، اس کے کیے ہوئے اعمال پر ان لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں؟ کہہ دیجئے ذرا ان کے نام تو لو۔ کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں، یا صرف اوپری باتیں بتا رہے ہو؟ بات دراصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے ان کے مکر سجا دیے گئے ہیں، اور وہ صحیح راستے سے روک دیے گئے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ انہیں اللہ کے غضب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں۔ اس جنت کی صفت جس کا وعدہ پرہیزگاروں کو دیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کا میوہ ہمیشگی والا ہے، اور اس کا سایہ بھی۔ یہ ہے انجام پرہیزگاروں کا، اور کافروں کا انجام کار دوزخ ہے۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے فرقے اس کی باتوں کے منکر ہیں۔ آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں۔ میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں، اور اسی کی جانب میرا لوٹنا ہے۔ اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے۔ اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو اللہ کے عذابوں سے آپ کو کوئی حمایتی ملے گا اور نہ ہی بچانے والا۔ ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا۔ کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لے آئے۔ ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت ہے۔ اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے۔ لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔ ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھا دیں، یا آپ کو ہم فوت کر لیں، تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہی ہے، حساب تو ہمارے ذمے ہی ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ اللہ حکم کرتا ہے، کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کمی نہ کی تھی، لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں۔ جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ کافروں کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس جہان کی جزا کس کے لیے ہے۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں۔ آپ جواب دیجئے، مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے والا کافی ہے، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ الحمدللہ سورہ رعد مکمل ہو گئی۔ سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف بلائیں۔ کون؟ ان کے پروردگار کے حکم سے، زبردست اور تعریفوں والے اللہ کی طرف سے، جس اللہ کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، اور کافروں کے لیے تو سخت عذاب کی خرابی ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیوی زندگی کو پسند رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔
اور ان میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں، ٹیڑھ پن پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہی لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ ہم نے ہر نبی کو اس کی قومی زبان میں ہی بھیجا ہے تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے۔ اب اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے راہ دکھا دے، وہ غلبے اور حکمت والا ہے۔ یاد رکھو، جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا، اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک صبر شکر کرنے والے کے لیے۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں، جبکہ اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بڑے دکھ پہنچاتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ تم اگر شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر تم سب اور روئے زمین کے تمام انسان اللہ کی ناشکری کریں تو بھی اللہ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں، یعنی قوم نوح کی اور عاد اور سمود کی اور ان کے بعد والوں کی، جنہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا؟ ان کے پاس ان کے رسول معجزے لائے، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبا لیے اور صاف کہہ دیا کہ جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہمیں اس میں بڑا بھاری شبہ ہے۔ ان کے رسولوں نے کہا، کیا حق تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے؟ وہ تو تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے تمام گناہ معاف فرما دے اور ایک مقرر وقت تک تمہیں مہلت عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے۔ اچھا، تو ہمارے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش کرو۔ ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا، یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ تمہیں دکھائیں، اور ایمان والوں کو صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اسی نے ہماری راہیں سجھائیں؟ واللہ، جو ایذائیں تم ہمیں دو گے ہم ان پر صبر کریں گے۔ توکل کرنے والوں کو یہی لائق ہے کہ اللہ پر بھروسہ کریں۔ کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا، ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے یا تم پھر سے ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ، تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو غارت کر دیں گے اور ان کے بعد ہم خود تمہیں اس زمین میں بسائیں گے۔ یہ ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھیں اور میری وعید سے خوفزدہ ہوں۔ اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا تو تمام سرکش ضدی لوگ نامراد ہو گئے۔ ان کے سامنے دوزخ ہے جہاں وہ پیپ کا پانی پلائے جائیں گے جسے بمشکل گھونٹ گھونٹ وہ پیے گا، پھر بھی اسے گلے سے اتار نہ سکے گا، اور اسے ہر جگہ سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن وہ مرنے والا نہیں۔ پھر اس کے پیچھے بھی سخت عذاب ہے۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا، ان کے اعمال مثل اس راہ کے ہیں جس پر تیز ہوا آندھی والے دن چلے۔ جو بھی انہوں نے کیا اس میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لائے۔ اللہ پر یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں۔ سب کے سب اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوں گے۔ اس وقت کمزور لوگ بڑائی والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع دار تھے، تو کیا تم اللہ کے عذابوں میں سے کچھ عذاب ہم سے دور کر سکنے والے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی ضرور تمہاری رہنمائی کرتے۔ اب تو ہم پر یہ بے قراری کرنا ہے اور صبر کرنا دونوں ہی برابر ہے، ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ جب اور کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تو تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے جو تم سے وعدے کیے تھے میں نے تو ان کا خلاف کیا۔ میرا تم پر کوئی دباؤ تو نہیں تھا، یعنی میں نے تم پر کوئی زبردستی تو نہیں کی تھی۔ ہاں، میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری مان لی، بس تم مجھے الزام نہ دو بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو۔ نہ ہی میں تمہارا فریاد رس ہوں، یعنی نہ میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں اور نہ ہی تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو۔ میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے۔
ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے چشمے بہتے ہیں، جہاں انہیں ہمیشگی ہوگی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اپنے رب کے حکم سے، جہاں ان کا خیر مقدم سلام سے ہوگا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی؟ مثل ایک پاکیزہ درخت کے، جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں، اور جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنے پھل لاتا ہے۔ جی، یہ جو شجر طیبہ ہے، یہ کھجور کے درخت کو کہا جاتا ہے، جو ہر وقت اپنے حکم سے، اپنے رب کے حکم سے پھل لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور ناپاک بات کی مثال گندے درخت جیسی ہے، جو زمین کے کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ لیا گیا، اسے کچھ ثبات تو ہے نہیں۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہاں، نا انصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے، اللہ جو چاہے کر گزرے۔ اور یہ جو ہے ہنزل کا درخت، یہ اندرائن کا درخت کہلاتا ہے، جس کی جڑ زمین کے اوپر ہوتی ہے، اور اس سے مثال دی گئی ہے کافروں کی، ٹھیک ہے، جن کے اندر کوئی بھی مضبوطی نہیں ہوتی۔ کیا آپ نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا، یعنی دوزخ میں، جس میں یہ سب جائیں گے، جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ انہوں نے اللہ کے ہمسر بنا لیے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ خیر، مزے کر لو، تمہاری باز گشت تو آخر جہنم ہی ہے۔ میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے، نمازوں کو قائم رکھیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی اور محبت۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور آسمانوں سے بارش برسا کر اس کے ذریعے سے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے ہیں، اور کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا ہے، دریاؤں میں اس کے حکم جو دریاؤں میں اس کے حکم سے چلیں پھریں۔ اسی نے ندیاں اور نہریں تمہارے اختیار میں کر دی ہیں، اسی نے تمہارے لیے سورج چاند کو مسخر کر دیا ہے کہ برابر ہی چل رہے ہیں، اور رات دن کو بھی تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اسی نے تمہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے۔ اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو انہیں پورے گن بھی نہیں سکتے، یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی یاد کرو جب انہوں نے کہا، اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن والا بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے۔ اے میرے پالنے والے معبود، انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا ہے، بس میری تابعداری کرنے والا میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بہت ہی معاف کرنے والا اور کرم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کی وادی میں تیری حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، بس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ اے ہمارے پروردگار، تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپائیں اور جو ظاہر کریں، زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ کچھ شک نہیں کہ میرا پالنہار اللہ دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اے میرے پالنے والے، مجھے نماز کا پابند رکھ، اور میری اولاد سے بھی۔ اے میرے پروردگار، میری دعائیں قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، اور دیگر مومنوں کو بھی بخش دے جس دن حساب ہونے لگے۔ نا انصافوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھ، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑ بھاگ کر رہے ہوں گے، خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہ لوٹیں گی، ان کے دل خالی اور اڑے ہوئے ہوں گے۔ لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کر دے جبکہ ان کے پاس عذاب آ جائے گا، اور ظالم کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں بہت تھوڑے قریب کے وقت تک کی مہلت دے کہ ہم تیری تبلیغ مان لیں اور تیرے پیغمبروں کی تابعداری میں لگ جائیں۔ کیا تم اس سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھا رہے تھے کہ تمہارے لیے دنیا سے ٹلنا ہی نہیں؟
اور کیا تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا؟ اور کیا تم پر وہ معاملہ کھلا نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا کچھ کیا؟ ہم نے تو تمہاری سمجھانے کو بہت سی مثالیں بیان کر دی تھیں۔ یہ اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے، اور ان کی چالیں ایسی نہ تھیں کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ آپ ہرگز یہ خیال نہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی غالب اور بدلہ لینے والا ہے۔ جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی طرح بدل دی جائے گی، اور آسمان بھی، اور سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے روبرو ہوں گے۔ آپ اس دن گناہ گاروں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں گے۔ ان کے لباس گندھک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پہ چڑھی ہوئی ہوگی۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو حساب لینے کے لیے کچھ دیر نہیں لگے گی۔ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ہوشیار کر دیے جائیں اور بخوبی معلوم کر لیں کہ اللہ ایک ہی معبود ہے، اور تاکہ عقل مند لوگ سمجھ لیں۔ سورہ ہجر یہ مکی صورت ہے، اس کی 99 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را۔ یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور کھلے اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ جی یہاں پہ ہمارا 13واں پارہ کمپلیٹ ہو گیا۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم سورہ ہجر کو کمپلیٹ کریں گے 14ویں پارے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بھی پڑھا سیکھا اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمیں بخش دے، رمضان کی برکتیں رحمتیں ہم پر نازل فرمائیں، ہمیں صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق دے۔ جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو شفائے کاملہ عطا فرمائیں، جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کی تمام بشری خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں۔ ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين تقبل منا انك انت السميع العليم سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔